اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے طالب علم ساتھیوں، میرے اطباء کرام بھائیوں، ہم نے عورتوں کے امراض پر یہ ویڈیو شروع کی ہوئی۔ ان کے درمیان کوئی اور ویڈیو نہیں چلے گی جب تک یہ مکمل نہ ہو جائے مسئلہ۔ جو ہم سے رہ جائے، ہم سے بھول سے رہ کے ہو، اس کی نشاندہی کریں، ہم انشاءاللہ اس پر بھی بنائیں گے اور ایک سیریل ہی میں وہ بنا کر ڈال دیں گے۔ یاد رکھے کہ یہ کام آسان نہیں ہے، یہ کام آسان نہیں ہے، آپ جانتے ہی ہیں۔ بہرحال ہم نے یہ جب کام کو شروع کیا ہے تو ہمیں کرنا ہے، چاہے مشکل ہو چاہے آسان ہو۔ آپ کے سبسکرائب کرنے سے، آپ کے فالو کرنے سے ہمیں حوصلہ افزائی ملے گی۔ آپ کے کمنٹ کر کے ہمیں جو بتائیں گے، اس سے ہم آگے چلیں گے۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے فالو ضرور کریں اور وہاں سبسکرائب ضرور کریں۔ وہ جو کہتے ہیں گھنٹی کا بٹن دبا دے، اس سے آپ کو ہماری ویڈیو ملتی رہے، یہ سارے کام کیا کریں۔ تو اب جو بنانے چاہ رہا ہوں، عورتوں کا یہ بھی ایک مسئلہ ہے اور بڑا مسئلہ ہے۔ وہ مسئلہ کیا ہے؟ رحم کا ٹل جانا، اپنی جگہ سے نیچے گرنا۔ وہ کیوں نہیں ایسے ہوتا ہے؟ کیوں وہ اپنی جگہ سے رحم جو ہے ٹل جاتا ہے؟ وہ حتیٰ کہ وہ نیچے پیشاب والی جگہ تک آ کر بوجھ ڈالتا ہے۔ عورتیں جو ہیں، ان بیچاری کو اتنی علم نہیں ہوتا، مرد حضرات اتنی آگاہی نہیں جانتے ہوتے۔ سب یہ بتاتا ہوں کہ مسئلہ جب بھی ہوتا ہے، نمک کی زیادتی سے ہوتا ہے، 5 نمبر تحریک میں ہوتا ہے۔ وہ جو بہت زیادہ تحریک اس کو کہتے ہیں، وہ سوچ لیں۔ جو کہتے ہیں کہ عورت کی اصل تحریک 5 نمبر ہے، وہ کتنی بڑی غلطی پر ہے۔ بڑے بڑے وہ لوگ ہیں مگر بات کو سمجھ نہیں پاتے۔ جب بھی تحریک 5 نمبر شدت میں آئے گی تو رحم اپنی جگہ سے ٹل جائے گا، ہٹ جائے گا، وہ جگہ پر نہیں رہے گا۔ وجہ یہ ہے کہ راتی عضلات میں ٹیڑھی ہو جائے گی، جو رحم کو کھینچ کے رکھتے ہیں اپنی جگہ پر، ان میں کمزوری ہو جائے گی، ان میں تحلیل پیدا ہو جائے گی، تو ڈھیلے ہو جائیں گے تو رحم نیچے جائے گا۔ یہ باتیں وہ ہیں، شاید آپ نے کچھ غلط سمجھی ہوں،
کوئی اور تحریک سمجھی ہو، آپ یہ سمجھتے ہو کہ یہ تو عورت کی اصل تحریک ہے، یہ عورت کی اصل تحریک نہیں ہے۔ اصل تحریک عورت کی جو ہے وہ گدی اتراتی ہے، مگر جو وہ جنس کی بھی تحریک کیوں نہ ہو، وہ بھی جب شدت میں آئے گی تو مسئلے پیدا کر دے گی۔ ایسے ہی 5 نمبر تحریک جب شدت میں آتی ہے تو کئی ایک مسئلے بنتے ہیں۔ اطبا کو نبض پر غور کرنا چاہیے۔ سب سے اہم بات جو ہے وہ نبض ہی ہے۔ پہلا واسطہ مریض کا طبیب کا کیا ہے؟ وہ نبض کا ہے۔ آپ کو حضرت صابر ملتانی رحمت اللہ علیہ کا یہ قول بھی یاد رکھنا چاہیے کہ علاج مرض کا کرنا ہے، علامات کا نہیں۔ مرض کیا ہوتا ہے؟ یہ جو 6 تحریکیں ہیں ان میں سے جو کوئی بھی شدت میں آ جائے وہ مرض بن جاتی ہے۔ نبض میں وہی سامنے آتی ہے، اور وہ جتنی شدت میں آتی ہے اس کو طبیب سمجھ سکتا ہے، نبض جاننے والا۔ تو میرے پیارو، آپ نبض پر زیادہ سے زیادہ محنت کریں، زیادہ سے زیادہ آپ کی محنت نبض پر ہونی چاہیے۔ نسخے تو حضرت صابر ملتانی رحمت اللہ علیہ نے ہر مرض کا فارماکوپی میں بتا دیا۔ نسخوں پر اتنی محنت کی ضرورت نہیں جتنی نبض پر ہے۔ بہرحال ہر سال سردیاں ختم ہونے کے بعد ہم نبض کی کلاس کرتے ہیں، سال میں ایک دفعہ انشاءاللہ مارچ کے اندر شاید روزے ہوں گے۔ جب روزے ختم ہوں، رمضان شریف ختم ہوگا تو اس کے 7-8 دن بعد 10 دن بعد نبض کی کلاس شروع کر دی جائے گی۔ اس میں 2 صورتیں ہوں گی، جو سامنے بیٹھ کے کرنا چاہے وہ کر لے، آن لائن کرنا چاہے تو ان کو بھی آن لائن کی بھی سہولت ہوگی۔ تو بات کر رہا تھا میں رحم کے ٹلنے کی، جگہ کو چھوڑ جانے کی، تو اس پر کون سی دوائی دی جائے؟ رحم اپنی جگہ پر آ جائے۔ جسم میں جب 5 نمبر تحریک ہوتی ہے تو جسم کے اندر سے ترشی ختم ہو جاتی۔ یاد رکھیں 6واں حصہ جسم میں ترشی کا ہے، جس کو ہر ڈاکٹر حکیم ہر مریض کو بند کر دیتا ہے۔ نہ سمجھے گی یہ بات ہے۔ 6واں حصہ ہے جسم میں اور عضلات ارادی کا جو غذا ہے وہ ہے ہی تلسی۔ عضلاتی حسابی چیزیں تمام اپنے اندر تلسی رکھتی ہیں۔ پھلوں میں بھی دیکھیے اس آدمی کو وقت پر جو پھل ہوں، جامن ہو، چیری ہو، یا اور کئی ایک آج کل
کنوں کے اندر بہت ترشی ہے، وہ کھانا چاہیے۔ تو نسخہ جو ہے وہ ملیہ نمبر 2 کا ہے، وہ دیتے رہیں، اور غذا بھی جو ہے وہی تھے جو 2 نمبر کی ہو۔ یہ نسخہ بہت دفعہ لکھا چکا ہوں، سب دوست جانتے ہیں، مگر یہاں پر پھر بتا دیتا ہوں۔ کرنجوا مغز، کرنجوا 5 توڑے، آملہ جو گٹھلی سے پاک ہو، گٹھلی اس کے اندر سے نکال دی گئی ہو، اس کا اوپر والا چھلکا ہی ہو، آملہ 5 توڑے، کرنجوا 5 توڑے، آملہ 5 توڑے، پھٹکری بریا کی وہ 10 توڑے، اور ان 3 چیزوں میں ہلیلا سیاہ بریاں کیا ہوا 20 توڑے ڈالے۔ دیکھیے یہ تو حکیموں کا ہے، کیونکہ ان کے پاس تو بنی ہونی چاہیے دعا، ان کے پاس اس مقدار میں بنے گی۔ آپ اس کو کم کرنا ہے تو پھر ایسا کر لیں، تھوڑی دوائی بنانی ہے تو کرنجوا 1 تولا، آملہ انڈیا والا گٹھلی کے بغیر وہ بھی 1 تولا، پھٹکری بریاں 2 توڑے، ہلیلا سیاہ بریاں 4 توڑے، اس حساب سے بنا لیں، یا اس سے ڈبل بنائے تو 200 روپے کی چیزیں۔ پھٹکی جو ہے وہ اسی طرح ڈال لیں، 4 توڑے، ہلیلا سیاہ بریاں جو ہے وہ 10 توڑے ڈال لیں، چھوٹا نسخہ بنا لیں، اس کو یاد رکھیں اور یہ دینا شروع کر دیں۔ اس عورت کو صبح کا ناشتہ جو ہے خشک روٹی کھا لے دہی کے ساتھ، دہی کا ناشتہ کروائے، بند گوبھی، پھول گوبھی، مٹر، آلو، بینگن، میتھی وغیرہ اس کو سبزیوں میں دیا جائے۔ اگر گوشت کبھی کھانا ہو تو اکیلا نہیں کھانا، وہ کٹے کا گوشت، بھینس کے بچے، جوان کا بچے کا، جس کی عمر 2.5-3 سال ہو، اس والا گوشت بھینس کا ہو، کٹے کا ہو، چاہے کٹی کا ہو، بھینس جو بوڑھی ہو وہ نہ، وہ گوشت تو استعمال نہیں کرنا۔ پھر مچھلی کا شوربہ والی بنائے، تلی ہوئی مچھلی نہیں دینی، نہ مچھلی کو کاٹ کے کو نمک وغیرہ لگا رہے، اس کے اندر نمک کی سختی سے پابندی، ادرک کی سختی سے پابندی۔ اللہ خیر کرے، میں نے اپنی کوشش کی ہے، جو کمی رہ گئی وہ میرے دوست مجھے آگاہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔